ناظرین، کبھی کبھی زندگی ایسی کہانی لکھ دیتی ہے کہ جسے سن کر دل ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آج آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ شیئر کرنے والے ہیں کہ یہ ایک ماں کے صبر کا امتحان تھا، ایک خاندان کے یقین کا امتحان تھا، اور شاید انسانیت کے حوصلے کا بھی، کہ وہ اپنے بیٹے کو کھو چکے تھے، اس کا جنازہ پڑھ چکے تھے، قبر پر مٹی ڈال چکے تھے، اور دل کو یہ سمجھا چکے تھے کہ وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ گھر میں خاموشی تھی، ہر کمرہ اس کی یاد سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں نم تھی اور ہر روز اسی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ مگر قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے علاقے رستم میں ملبے کے نیچے سے ایک کمزور سی صدا بلند ہوئی، میں زندہ ہوں، مجھے نکالو۔ یہ الفاظ آواز نہیں تھے، یہ ایک لوٹتی ہوئی زندگی تھی، ایک معجزہ تھا، ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس نے موت کے فیصلے کو بھی جھٹلا دیا۔ اور جب ملبہ ہٹا تو سامنے وہی شخص تھا جسے سب کھو چکے تھے۔ عبدالوہاب زندہ، سانس لیتا ہوا، مگر ایک ایسی کہانی کے ساتھ کہ جو ہر سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ ناظرین، یہ کہانی کسی فلمی اسکرپٹ کی نہیں جو آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں کوئی اسکرپٹ بیان کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس نے نہ صرف ایک خاندان کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ پورے علاقے کو حیرت میں ڈال دیا۔ سوچئے کہ آپ اپنے پیارے کو دفنا کر آ جائیں، اس کے لیے دعائیں کر چکے ہوں، آنسو بہا چکے ہوں، پھر اچانک خبر آئے کہ وہ زندہ ہے۔ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں یہی کچھ ہوا۔ 31 مارچ کا دن تھا، ایک عام سا دن۔ رستم کے علاقے میں مزدور روز کی طرح ماربل کے کان میں کام کر رہے تھے۔ بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، زمین نرم ہو چکی تھی، مگر زندگی کی مجبوریوں نے ان مزدوروں کو وہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کام کرنے کے بعد ہار بیٹھے اور تھکے ہارے بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، شاید اپنے گھر والوں اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ان کے اوپر آ گرا۔ چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا، دھول، مٹی، چیخیں اور پھر خاموشی۔ 12 مزدور اسی ملبے تلے دب گئے، ریسکیو ٹیمیں پہنچی، مقامی لوگ بھی مدد کے لیے آ گئے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد کچھ لاشیں نکال لی گئیں، کچھ زخمی حالت میں ملے، مگر ایک شخص لاپتہ تھا جس کا نام تھا عبدالوہاب۔ دن گزر گئے، امیدیں کمزور ہوتی گئی، اہل خانہ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ملبے کو امید کی نظر سے دیکھا، مگر کچھ نہ ملا۔ اسی دوران ایک لاش ملی، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، جسم مسک ہو چکا تھا، مگر کپڑے عبدالوہاب جیسے تھے۔ خاندان نے بھاری دل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ شاید یہی عبدالوہاب ہے۔ ناظرین، وہ لمحہ کتنا کٹھن ہوگا کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ بھی نہ سکے اور صرف کپڑوں کی بنیاد پر یقین کرنا پڑے کہ یہی اس کا اپنا لخت جگر ہے۔ جنازہ پڑھا گیا، دعائیں ہوئی اور عبدالوہاب کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر میں کوہرام مچا، ماں باپ ٹوٹ گئے، خاص طور پر اس کے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا ایک اور بیٹا دنیا سے جا چکا تھا۔ ناظرین، 17 دن گزر گئے تھے، زندگی جیسے زبردستی آگے بڑھ رہی تھی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ریسکیو آپریشن ابھی جاری تھا، مزدور اور مقامی لوگ ملبہ ہٹا رہے تھے، بھاری مشینری استعمال ہو رہی تھی، کسی کو امید نہیں تھی کہ اب کوئی زندہ ملے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ملبے کے اندر سے ایک دھیمی سی آواز آئی کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو۔ ناظرین اکرام، یہ الفاظ سن کر سب ایک لمحے کے لیے ساخت ہو گئے اور وہ یقین کریں کہ وہ سوچنے لگے کہ کیا واقعی کسی نے آواز دی ہے یا صرف وہم تھا۔ مگر آواز دوبارہ آئی، اس بار واضح طور پر انہیں پتا چلا کہ اب مشینری روک دی گئی، سب لوگ ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے لگے، ہر کوئی بے چینی سے اس آواز کے پیچھے جا رہا تھا کہ چند لمحوں بعد مٹی اور پتھروں کے درمیان سے ایک انسان نکلا، کمزور، زخمی مگر زندہ۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عبدالوہاب تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ نم ہو گئی، کچھ لوگ خوشی سے رو رہے تھے، کچھ حیرت میں تھے اور کچھ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا نماز جنازہ پڑھا جا چکا ہے، اس کے اہل خانہ اس کی تدفین کر چکے ہیں۔ ادھر گھر میں جب فون گیا تو عبدالوہاب کے بھائی نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ زندہ ہے، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، خوشی بھی تھی، صدمہ بھی تھا اور ایک سوال بھی کہ پھر جس کو دفنایا گیا کہ وہ شخص کون تھا۔ اب سوال انتظامیہ کے سامنے ہے۔ ریسکیو 1112 اور ضلع انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اس لاش کی شناخت کی گئی جسے عبدالوہاب سمجھ کر دفنایا گیا تھا۔ عبدالوہاب اس وقت ہسپتال میں ہے۔
17 दिन तक मलबे तले जिंदा रहना या किसी मोजे से कम नहीं। ना खाना, ना पानी, ना अंधेरा, खौफ और हर लम्हा मौत का एहसास, मगर फिर जिंदगी से जुड़े रहना एक ऐसी कहानी है जो इंसान के हौसले को सलाम पेश करती है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जब अब्दुल वहाब का इंटरव्यू सामने आया तो अब्दुल वहाब कहता है कि मैं वहीं पर रहता था और नमाज पढ़ता था, अपने रब्बे ताला से मैं मदद की पुकार करता था और अल्लाह से मदद चाहता था। और आप अब्दुल वहाब को देख सकते हैं कि उसका चेहरा, उसका जिस्म सही सलामत है और ठीक अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात जो है वो इतना गफूर और रहीम है, वो इतना रहम करने वाला है कि कहा जाता है कि वो पत्थरों के अंदर से भी रिस्क देता है। वो जब किसी चीज़ को संभालने पे आता है, किसी चीज़ को बचाने के लिए आता है तो दुनिया के बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, बड़े बड़े मुआज़े जो हैं, और आज का अब्दुल वहाब का मुआज़ा भी हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन इकराम, 17 दिन गुजरने के बावजूद अब्दुल वहाब उन पहाड़ों के, उन पत्थरों के नीचे रहा जहाँ पर कोई रोशनी नहीं, कोई सांस लेने के लिए हवा नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बारी ताला की ज़ात के आगे गिड़गड़ाता रहा, सजदा रेज़ होता रहा। और देखिए कि ऑपरेशन जारी था और अब्दुल वहाब अपने अहले खाना को वापस मिल गया। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ मुआज़ा नहीं बल्कि एक सवाल भी है। हमारी कानों में काम करने वाली मजदूर जो रोज़ अपनी जान अतेली पर रख कर काम करते हैं, क्या उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात काफ़ी हैं? बारिशों के बावजूद काम क्यों जारी था? क्या हिफाजती असूलों पर अमल किया जा रहा था? खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों मजदूर कानों में काम करते हैं। ये लोग घरों का चूल्हा जलाने के लिए ख़तरात मोल लेते हैं, मगर अक्सर उनकी ज़िंदगियाँ बेकीमत समझी जाती हैं। अब्दुल वहाब की कहानी हमें खुशी देती है, उम्मीद देती है, मगर साथ ही हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कितने अब्दुल वहाब ऐसे जो कभी वापस नहीं आते। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, असल सवाल अब भी बाकी है, और वो ये कि क्या हम आइंदा ऐसे हादसात को रोकने के लिए कुछ करेंगे या अगली बार भी किसी माँ को अपने बेटे के सिर्फ कपड़ों की बुनियाद पर ही पहचानना पड़ेगा। ये कहानी हमें खुशी देती है, दिल को सुकून भी देती है। एक इंसान मौत के मुंह से वापस आ गया, मगर साथ ही साथ हमें अंदर से हिला कर रख देती है। अब्दुल वहाब का जिंदा बच जाना एक मुआज़ा है, मगर हर कहानी का अंजाम एक जैसा नहीं होता। कितने ही मजदूर ऐसे हैं जो इन्हीं कानों में काम करते हुए हमेशा के लिए मलबे तले दब जाते हैं और उनके घर वालों को सिर्फ एक लाश या कभी वो भी नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान और इस जैसे कई इलाकों में हज़ारों मजदूर रोज़ अपनी जान हथेली पर रख कर काम करते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या इनकी हिफाजत के वो इक़दामात जो किए जा रहे हैं, जो होने चाहिए? अब्दुल वहाब की कहानी हमें एक लम्हे के लिए खुशी देती है, मगर ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इस दिन किस्मत मेहरबान ना होती तो आज ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह सिर्फ एक ख़बर बनकर रह जाती। आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि क्या हम ऐसे हादसात को रोकने के लिए कुछ करेंगे? क्या इन मज़दूरों की ज़िंदगियों की कोई कीमत है, या हम अगली ख़बर का इंतज़ार करेंगे जहां फिर कोई अब्दुल वहाब हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा? ये फ़ैसला हमें करना है अभी, और यही वक्त है कि हमारी हुकूमत इस मामले को कितना संजीदगी से देखती है। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।